السلام علیکم سامعین، 12 ذی القعدہ اور 11 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے قاری محمد عارف قاسمی نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کب دیا، کن حالات میں دیا اور کس تنظیم سے دیا؟ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے انہی کا ایک خط پیش کیے دیتے ہیں، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسمہ تعالی، جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی، ڈائریکٹر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا، السلام علیکم۔ امید کے مزاج بخیر ہوں گے۔ عرض یہ کہ کر گزشتہ کئی سالوں سے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا نامی ایک تنظیم سے منسلک ہو کر شمالی ہند کے مختلف صوبوں دہلی، ہریانہ، میوات، یوپی و اتراکھنڈ میں تحفظ ختم نبوت کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ الحمدللہ علاقائی سطح پر اکابرین علماء کی زیر نگرانی شمالی ہند کے مذکورہ صوبوں میں تحفظ ختم نبوت کا کام انتہائی منظم سطح پر انجام دیا جا رہا تھا۔ خیال رہے کہ یہ تنظیم تحفظ ختم نبوت میڈیا تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں باضابطہ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ ختم نبوت سے مربوط نہیں ہے، جس کی سبب اگست 2024 میں منعقد ہوئی دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں بھی اس تنظیم کے تئیں یہ معاملہ بڑے پیمانے پر سامنے آیا۔ یہاں تک کہ بہت سے بڑے اکابرین نے اس تنظیم کے تئیں اشارہ شک و شبہات کا فرمایا، نیز اس تنظیم کو دارالعلوم دیوبند سے مربوط کرنے و دیگر صورت میں اس تنظیم سے احتیاط برتنے کی تاکید فرمائی، جس کے بعد سے مستقل اس تنظیم کو دارالعلوم سے مربوط کرنے اور باقاعدہ دارالعلوم کی معیت میں کام کرنے پر زور دیا جاتا رہا، اور تنظیم کے تئیں جو برانچیں صوبائی یا ضلعی سطح پر قائم کی گئیں ان کے رجسٹریشن کے لیے وقتاً فوقتاً آپ سے اپیل کرتے رہے۔ اس جانب بھی کچھ توجہ نہ کی گئی، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ بالخصوص موجودہ حکومت کی اس طرح کے اداروں پر سخت نظریں ہیں۔ البتہ اس تنظیم میں شامل کچھ مشکوک ذمہ داران افراد اور اکابرین علماء کے مستقل اصرار کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے شعبہ ختم نبوت سے اس تنظیم کو مربوط کرنے کا زور دینے پر بھی دیر تک کوئی فیصلہ نہ لیے جانے کی بنیاد پر اور قانونی طور پر ادارے کو منظم نہ کرنے کی بنیاد پر تنظیم تحفظ دین ختم نبوت میڈیا سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل میں ہم خدام تحفظ ختم نبوت اس عظیم خدمت کو باضابطہ المدارس دارالعلوم دیوبند کے شعبہ ختم نبوت سے مربوط ہو کر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس عظیم مشن کے لیے ہماری زندگی کو قبول فرمائے، بروز محشر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد عارف قاسمی، یہ خط ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس سلسلے میں ایک عرض یہ ہے کہ اس نامہ نگار نے کئی روز پہلے المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کو اسی نوعیت کا ایک خط لکھا تھا، جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے، جس کی حیرانی ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ حضرت محتم صاحب انہی واٹس ایپ نمبروں کو دیکھ پاتے ہیں جو ان کے ہاں اندراج ہیں، جو ان کے ہاں درج ہیں، ان کے موبائل میں جو سیو ہیں، محفوظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا نمبر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں کے دربان ریحان، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کی واٹس ایپ پر یہ باقاعدہ وہ خط بھیجا، ان کو لکھا بھی بار بار، ان کو فون بھی کیا۔ حیران اس بات ہے کہ نہ تو فون اٹھایا نہ تو کوئی جواب دیا ہے۔ یہ سب باتیں حیران کن ہیں کہ ایک عظیم دینی ادارے کا دربان کس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کو وہاں پیشکار کہا جاتا ہے، اپنا میں اس کو دربان وہاں اصطلاح میں دارالعلوم کو اس کو پیشکار کہا جاتا ہے، اس شخص نے اپنی نہایت غیر ذمہ دارانہ کارروائی کا ثبوت دیا ہے کہ نا محتم صاحب کو خط پیش کیا ہے۔ اگر پیش کیا تو مجھے کوئی لوٹ کر جواب نہیں دیا ہے۔ وہ خط واٹس ایپ کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ آج اسی تنظیم کا کوئی مظفر نگر میں پروگرام ہے، وہاں دیوبند اور سہارنپور کے علماء مدعو ہیں۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم اس پر بھی انشاءاللہ ایک رپورٹ پیش کریں گے، کون وہاں جا رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے۔ فی الحال سرحد ہمارے پیش نظر قاری عارف کا استعفیٰ ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس بارے میں آج ایک اخبار میں راشٹریہ سہارا میں خبر بھی چھپی ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، قاری عارف کا استعفیٰ۔ بہرحال مجھے پھر دارالعلوم دیوبند کے پیشکار پر حیرانی ہے کہ وہ ایک بہت اہم معاملے پر آخر خط کو محتم صاحب کے سامنے پیش کیوں نہیں کر پایا اور واپسی جواب کیوں نہیں دیا۔